ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا وكريمنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الأمة وجل الظلم وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ صلا نیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا خود مدہ آفرین مصطفیٰ بس. محمد از تو می خواہم خدا را، خدایا از تو عشق مصطفیٰ را. شاد باش اے عشق خوش سودائے ما، اے طبیب جملہ علت ہائے ما، اے دوائے نخوت و ناموس ما، اے تو افلاطون و جالی نوس ما. ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب. ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر بر در گوشہ دامان اوست. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اللہم صلی وسلم جب بھی درود نظامی پڑھے دو لفظوں پر خاص توجہ کرے. ایک لفظ ہے کریم، ایک ہے طاہرین. کریم میرے رسول کی صفت ہے اور طاہرین آل رسول کی صفت ہے. اور کریم ایسا جامع لفظ ہے کہ یہ حضور کی صفات کا ایک گویا ٹھاٹھے مادہ سمندر ہے. اور طاہرین میرے رب نے فرمایا یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یعنی دو لفظوں پر اگر توجہ ہو نا اور پھر ذوق سے درود پاک کا پڑھیں تو مدینے والا سلام کا جواب عطا فرماتا ہے. ہاں یہ میرے نبی کا وعدہ ہے، خدا کی قسم وعدہ ہے کہ تو سلام کہے، اتنی دفعہ کہے، میں ہر دفعہ ہی تیرے سلام کا جواب دوں. ترمذی شریف کی حدیث ہے. ایک دفعہ پھر ذرا ذوق سے درود پاک. اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین. پھر دعا مانگو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. جسم کی غذا نہ ملے جسم کمزور ہو جاتا ہے، روح کی غذا نہ ملے روح کمزور ہو جاتا ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، یہ درود پاک یہ روح کی غذا ہے. اس کو خوب غذا دینی چاہیے تاکہ روح مضبوط ہو جائے. اور جس کی روح مضبوط ہو
جس کا جسم مضبوط ہو جاتا ہے وہ پہلوان کہلاتا ہے، جس کی روح مضبوط ہو جاتی ہے وہ ولی اللہ کہلاتا ہے۔ پہلوان وہ کام کر دکھاتا ہے کہ عام آدمی سے نہیں ہو سکتا، ولی اللہ بھی وہ کام کر کے دکھاتا ہے کہ حیران رہ جاتے ہیں دیکھنے والے، سمجھے نا؟ نشانے ہے، اللہ دینے والا ہے۔ دونوں کی خدمت کرو، جسم کو مضبوط بناؤ تاکہ دین کی خدمت میں یہ مستعد ہو جائے، روح کو مضبوط بناؤ تاکہ بارگاہ الہی میں سے قرب نصیب ہو جائے۔ شکار مردہ سزاوار شہباز نہیں، جو شکار مر جائے شہباز اس کی طرف نظر ہی نہیں کرتا، کہتا نہیں میں فضا میں اڑ کر خود شکار کروں گا، تازہ ہوگا۔ کسی کا مارا ہوا شکار میں نہیں قبول کرتا، میرے رب کی پسند بہت بلند ہے، وہ مردہ شکار نہیں پسند کرتا، زندہ پسند کرتا ہے۔ روح کو زندہ ہونا چاہیے، اور روح کو زندہ کرنے کے لیے رب نے حکم دیا ہے صرف ایمان والوں کو نہیں، پوری دنیا کے انسانوں کو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ یاد ہے آج یہ آخری قسط ہے عبادت کے موضوع پر جو گفتگو کر رہا ہوں، یہ 5ویں قسط ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دنیا بھر کے انسانوں کو اپنی بندگی اور عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ عبادت کرنے والا ہے تو بندہ ہے، ورنہ وہ گندا ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ جس کا سر اللہ کے حضور جھکتا ہے، جس کی آنکھیں اشک بہاتی ہیں، جس کا دل سے محبت میں تڑپتا ہے، وہ تو ہے بندہ، اور جس میں یہ صفت نہیں وہ گندا ہے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تعظیم کے انڈے ہیں گندے۔ گندا انڈا تو آپ فریج میں نہیں نہ لگتے، گندا انڈا باہر پھینکتے ہیں، گندا ہو گیا ہے۔ شکل صورت تو ایک جیسی ہے نا، خوشبو سے نہیں پتہ چلتا کہ گندا ہے کہ ستھرا ہے، اس کے اندر گندگی ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ اللہ پاک نے بہت سے حکم ایمان والوں کو دی، یا ایھا الذین آمنوا، لیکن عبادت کا حکم ایمان والوں کو صرف نہیں ہے بلکہ دنیا بھر کے انسانوں کے لیے۔ یا ایھا الناس، جو بھی انسان سمجھتا ہے کہ میں انسان ہوں اسے میری بندگی کرنی چاہیے، اور پھر اس کی دلیل بھی دے دی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو بالکل تھا ہی نہیں، تو یہ دنیا میں کون لایا ہے، اسے پہچان، اور اسے پہچاننا یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ کتا رکھتے ہیں نا، کتا شکار کے لیے، ایک کتا ہوتا ہے حفاظت کے لیے، دونوں کتے رکھنا جائز ہے۔ تو جو رکھتے ہیں حفاظت کے لیے کتا، وہ بڑا زبردست کتا رکھتے ہیں، کہتے ہیں کوئی یہ افغانستان سے منگائے بڑی کوئی نسل والا کتا، اور وہ بڑے بڑے کداور، اور دیکھنے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ پورے انسان کو کھا جائے گا، اور رات کو اس کو کھول دیتے ہیں، وہ اس خیمے کے ارد گرد گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنہاں دے اندر عشق نہ سمانا، کتے اس تو چنگے، خامن دے کر راکھی کر دے سابر بھوکے ننگے۔ کتے نے مالک کو کبھی نہیں کہا مجھے ٹکڑا کھلا، دے دے مہربانی ہے، نہیں دے گا تیرا دروازہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اور میں صبر انسان اس کتے سے سبق سیکھ کے اپنے مالک کو پہچانتا ہے، مالک کے دوستوں کو پہچانتا ہے۔ رات کو مالک باہر نکلے بھونکے گا نہیں، اس کے قدموں میں آئے گا، مالک کا دوست اندھیرے میں آ جائے نہیں بھونکے گا، پہچانتا ہے۔ تم نے نبی
لیکن وہ نہیں پہچانتے، ہم پہچانتے ہیں، ہم ان کے قدموں کی خاک اپنی آنکھ کا سننا سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عبادت ہر انسان پر فرض ہے۔ کافر پہلے ایمان لائے پھر عبادت کرے، جس طرح بے وضو آدمی نماز فرض ہے، پہلے وضو کرے پھر نماز پڑھے، اس طرح کافر پر بھی رب کی عبادت فرض ہے، اور پہلے کیا کرے؟ ایمان لائے۔ بے ایمان کا سجدہ قبول نہیں ہے، بے ایمان کا سجدہ بلکہ کوئی عمل بغیر ایمان کے رب کی جناب میں قابل قبول نہیں ہے۔ پہلے ایمان، پہلی شرط۔ جنت ایمان والوں کے لیے، جنت پرہیزگاروں کے لیے، اور پرہیزگاری اور تقوی حاصل کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ عبادت ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی تو رب نے پیدا کیا ہے، کیوں عبادت کریں یا اللہ؟ فرمایا لعلکم تتقون، فائدہ مجھے نہیں تمہیں ہے، تم پرہیزگار بن جاؤ گے۔ ساری دنیا عبادت چھوڑ دے، رب کے سجدے چھوڑ دے، کعبہ گرا دے، قرآن چلا دے، اور شرک، کفر، فسق و فجور، ظلم و ستم پر اتر آئے، میرے رب کی مملکت میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ ساری دنیا نیک بن جائے، ایماندار بن جائے، پرہیزگار بن جائے، خدا شناس بن جائے، سجدوں پر سجدے کریں، تلاوتیں کریں، کعبے کا طواف کریں، لیکن رب کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ وہ رب ہے، رب العالمین ہے، ازل سے ہے، یہ فائدہ ہمارا ہے۔ سجدے کریں گے ہمارے درجے بلند ہوں گے، سچ بولیں گے رب راضی ہوگا، شرم و حیا سے رہیں گے رسول اللہ خوش ہوں گے۔ رب کا کچھ نہیں بنا سکتے جی، آپ نہیں کچھ بنانا ہے۔ لعلکم تتقون، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت بھی متقین کے لیے ہے، اعدت للمتقین، جنت بھی متقی لوگوں کے لیے ہے۔ یہاں سارا فیض ہی تقوی کا ہے، سارا فیض ہی۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی بھی وہی بنتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ ولی وہ ہوتا ہے سب سے پہلے ایمان، اس کے بعد تقوی، تقوی کے درجے ہیں، تقوی کے مرتبات کو بناتے ہوئے چڑھتا جائے، تقوی پر چڑھتا جائے، قرب الہی حاصل ہو جائے گا۔ اللہ کی عبادت ہر مسلمان پر، بعض لوگ ایسے اس امت میں گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ہی عبادت کے لیے وقف کر دی، بس اور کوئی ہم کام نہیں کریں گے، صرف اور صرف رب کی عبادت کریں گے۔ جس امام کے ہم مقلد ہیں، 4 امام ہیں نا فقہ کے، سبحان اللہ، اور بھائی ہم کتنے خوش نصیب ہیں جو 4 اماموں سے سب سے بڑا امام ہے وہ ہمارا امام، وہ ابو حنیفہ ہے، امام اعظم ہے، نعمان بن ثابت ہے۔ سبحان اللہ، جو سب سے بڑا نبی ہے وہ ہمارا ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں نا، ان نعمتوں کا احساس کرنا چاہیے اور ان کا رب کی جناب میں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ مولا کریم تیرا بڑا کرم ہے، بڑی مخلوق ہے جنگلوں میں گھومتی پھرتی، جاپان میں، امریکہ میں، پورے یورپ میں بڑی مخلوق ہے، ایمان رب نے تمہیں عطا فرمایا۔ جنگل والوں کو نہیں ایمان، وہ اس سے بڑی ہے، جانور ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، چونکہ میں اس موضوع کو صرف اور صرف حضور محبوب الہی کی یاد میں پیش کر رہا ہوں، حضور محبوب الہی کی یاد میں ہی یہ مسجد بنی، نام بنا نظامی مسجد، اور آپ کی یاد میں
جامع مسجد بنی، نام بنا نظامی مسجد، اور آج جمعے کے بعد اس کا افتتاح ہے جی۔ ایک دن اعلان کیا تھا کہ مسجد بنانے کا ارادہ ہے، دعا کرو، تمہاری دعا ہوگی قبول۔ آج وہ مسجد مکمل دلہن کی طرح بن سور کر دعوت دے رہی ہے، آؤ۔ یہ کس کا فیض ہے؟ محبوب الہی کا، ان کے تو فیض اللہ کے رسول کا، ان کے تو فیض اللہ کا۔ ہم ڈائریکٹ والے نہیں ہیں، ڈائریکٹ بجلی کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے جی، ہم ڈائریکٹ والے نہیں ہیں، اسٹیشن پر جا کر گاڑی پر سوار ہونے والے ہیں۔ کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ جہاں سے گاڑی گزرتی ہو، ٹرین، آپ وہی آپ دیکھ کر یا ویسے ہی سوار ہو جاتے ہیں یا اسٹیشن پر جاتے ہیں نا۔ ہم ڈائریکٹ والے نہیں ہیں، ہم اپنے معاملات اللہ کے ولیوں کے سپرد کرتے ہیں، تم اللہ کی جناب میں پیش کرو، وہاں تمہارا مرتبہ ہے، تمہاری سنی جاتی ہے، ہماری تم سنو اور تمہارا رب سنے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ صحیح طریقہ جو ہے نا، کسی سے پوچھو تیرے باپ کا نام آدم، نہیں کہے گا میرے باپ کا نام آدم ہے، اپنے قریبی باپ کا نام لے گا نا۔ ڈائریکٹ والے کیا کہیں گے؟ ہم آدم کی اولاد سے نہیں، اپنے آدم کی اولاد سے تو پھر تو ورثہ نہیں ملے گا، کیونکہ آدم کا ورثہ بقیہ کے در ختم ہو گیا جی۔ لطیفے کے طور پر سنا دوں، حضرت امیر معاویہ کے پاس ایک شخص آیا، اللہ سے اجازت طلب کی اور کہلا بھیجا کہ آپ کا بھائی ملاقات کے لیے آئے۔ آپ نے سوچا میرا بھائی، چلو بلا لو، دیکھتے ہیں، بلا لو۔ آ گیا، دیکھا کہ میرا بھائی تو نہیں، میں تو میرا بھائی کس طرح ہے؟ کہنے لگا جی کہ تم بھی آدم کی اولاد، میں بھی آدم کی اولاد۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے بڑا اچھا بتا دیا، تو کیسے آئے؟ میری مدد کریں اور ٹھیک ٹھاک کریں، اس لیے کہ میں تمہارا برابر کا بھائی ہوں، شریک ہوں۔ فرمایا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر آدھی حکومت میں تجھے دے دوں، بھائی جو ہوا۔ لیکن ایک بات مجھے سمجھا دے کہ میرے بھائی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اگر ساری میرے پاس مطالبہ کرنے کے لیے آئے تو میں تو ایک دن بھی تیرے حصے میں تو نہیں آئے گا نا، اور ساری آدم کی اولاد میں سے نا۔ عرض کیا کر رہا ہوں، جناب امام اعظم رحمت اللہ علیہ رمضان کے مہینے میں 61 قرآن پاک کا ختم فرماتے تھے۔ وہ کیسے؟ ایک تو تراویح میں، ایک ہر روز، ایک ہر رات، کتنے ہوئے؟ 61 ختم۔ امام اعظم، یہ کس نے فرمایا؟ سلطان المشاہد، محبوب الہی سید خواجہ محمد نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں قربان جاؤں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور بابا صاحب کی والدہ مائدہ بہت شان والی تھی۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے نا۔ بابا فرید کو دیکھو پتہ چل گیا کہ اماں جی کیسے ہوں گے، محبوب الہی کو دیکھو پتہ چل جائے گا اماں جی کیسے ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ رات کو عبادت کر رہی تھی، اللہ کے دوست رات کو سوتے نہیں ہیں، ان کو درد دل ہوتا ہے، وہ درد نہیں جو ڈاکٹر ہسپتال میں لے جاؤ تو علاج ہو جائے، درد دل، اس کی دعا کرنی چاہیے، مولا کریم ہمیں درد دل عطا فرما، وہ درد عطا فرما جو تیری یاد میں ہمیں بے قرار اور بے چین رکھے اور نیک کام کرنے پر ہم مجبور ہو جائیں۔ بھوک کا ایک درجہ ہوتا ہے کہ آدمی برداشت کر لیتا ہے، چلو خیر ہے، بھوک تو لگی ہے، پھر بھوک پڑتی ہے، یہ دوسرا درجہ ہے، پھر اور بھوک پڑتی ہے۔ ایک وقت آ جاتا ہے کہ بھوک برداشت نہیں ہوتی، نہیں اب مجھے ضرور کچھ ملنا چاہیے، میں کھانا چاہیے، مجھے بڑی کمزوری ہو جائے گی۔ شوگر والے کی شوگر لو ہو جائے، فوراً کہتا ہے بھائی کسی کی جیب میں کوئی ٹکیا ڈافی ہے، شوگر لو ہو گئی۔ اسی طرح یہ عبادت روح کی غذا ہے، اور جن لوگوں کو اللہ درد دل عطا فرماتا ہے وہ پھر عبادت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اس کے بعد چین نہیں آتا۔ یہ دعا کیا کرو، یا اللہ ہمیں بھی سکون نہیں چاہیے۔ کیا کہا مرزا غالب نے، تسکین کو ہم نہ روئے جو ذوق نظر ملے، پورا خود میں
تیری صورت مگر ملے. سمجھے والے سمجھتے ہیں اشارے. تسکین کو ہم نہ روئیں جو ذوق نظر ملے. یہ صحابہ کرام کی شان ہے. انہوں نے کبھی سکون کی دعا نہیں کی. کبھی نبی پاک کی خدمت میں صحابہ میں سے کسی صحابی نے کسی موقع پر بھی ٹینشن کی بات نہیں کی. اس وقت تو خیر یہ لفظ بھی پیدا نہیں ہوا تھا. یہ ہم ساتھ لے کر آئے ہیں ٹینشن. صحابہ کرام کو کوئی ٹینشن. بھوکے ہیں, پیٹ پر پتھر باندھ لیا, ٹھیک ہے نا, ٹینشن نہیں ہے. کیوں؟ تسکین کو ہم نہ روئیں جو ذوق نظر ملے. ہمیں ذوق نظر مل گیا, ہم نے سکون کو کیا کرنا ہے؟ جہاں یہ ہے وہاں ہم پیچھے پیچھے چل رہے. سبحان اللہ. حضرت بابا صاحب کی والدہ مائدہ رات کو مصروف عبادت ہے. ایک ہندو بے ایمان بتوں کی پوجا کرنے والا مشرک چوری کی نیت سے حجرے مبارک میں داخل ہوا, قدم اندر رکھا, اندھا ہو گیا. شہر سوارے کہیں گے یوں تو آدمی اندھا نہیں ہوتا, کوئی بیماری ہو تب بھی اندھا ہوگا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. جو نظر نہیں آتا سارے کام وہی کرتا ہے. جس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا سارے کام وہی کرتا ہے. اسی کا آرڈر چلتا ہے, اسی کا آرڈر. ون آرڈر نہیں چلے گا, میرے رب کا آرڈر چلے گا. امریکہ میں طوفان آتا ہے, پوری قوت کے باوجود اس طوفان کو روک نہیں سکتے, وہ تباہی مچاتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں, ایک دفعہ مجھے بھی ایک منظر کسی نے انٹرنیٹ پر دکھایا تھا. میں خوفناک, اتنا زبردست وہ طوفان. توبہ 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 توبہ. کوئی روک سکا؟ سمندری طوفان آ گیا. امریکہ کی طاقت قوت روک سکتی ہے؟ زلزلہ آ گیا, پوری دنیا کے انسان جمع ہو جائے, روک سکتے ہیں؟ بارشیں نہیں ہو رہی, کاٹ سالی پیدا ہو گئی, سائنس کیا کر سکتی ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. میرے رب کے اشارے ہیں جس پر کائنات چل رہی ہے. اس رب کو پہچانو, اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ, اس کی عبادت کرو, اس کی بندگی کرو, اس کی فرما برداری کرو. اس ساری کائنات میں اسی کا آرڈر چلتا ہے. بچہ بڑا نہیں ہو سکتا, جوان بوڑھا نہیں ہو سکتا, رب کا آرڈر نہ ہو. اور اگر وہ ذہن رب سو جائے, 100 سال تک سوئے رہے, شہر آباد ہو جائے, اور کیا قانون بدل جائے, حکومتیں بدل جائے, موسم بدل جائے, خدا کا بندہ سویا ہوا ہے, 100 سال کے بعد آپ کہتے ہیں اٹھو ذہن. کب لبستا, کتنا عرصہ سویا؟ لبس تو یومن او بعد یوم, یا اللہ یہ کل سویا ہوں یا آج ہی سویا ہوں. فرمایا نہیں, بل لبست مئۃ عام, 100 سال گزر چکے ہیں. کس کی شان ہے؟ میں قربان جاؤں اس رب پر. ہاں, اس رب کو پہچانو, اس سے پیار کرو. تیرے سارے مسائل میرا رب ہی حل کرنے والا ہے. اس کو خاک پر کوئی بھی نہیں. حکومتیں تیرے مسائل حل نہیں کرے گی. رب کے دروازے پر دستک دے, اللہ میں بھوکا ہوں, اللہ میں بھوکا ہوں, سر سجدے میرا, آنسو بہا, میرا بچہ بیمار ہے, سہری مگر اٹھ کر دعا کر, صدقہ میں, اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا. نسخے پر استعمال کرتا نہیں. اندھا ہو گیا نا چور, اوہ میری بینائی کدھر گئی. معلوم ہوتا ہے اس کمرے میں کوئی صاحب کمال ہے, اندھیرے نہیں کہتا ہے. اگر کوئی مرد ہے میرا باپ ہے, اگر کوئی خاتون ہے میری ماں ہے, اللہ کے لیے میرے لیے دعا کریں, میری بینائی سے میں توبہ کرتا ہوں, کبھی چوری نہیں کروں گا. بابا غریب نواز کی اماں جی نے ہاتھ اٹھا دیے. ان لوگوں کا کیا کام ہے؟ بچھو ڈنگ مارتا ہے, یہ ڈوبتے بچھو کو باہر نکالتے ہیں. اس کی اپنی فطرت ہے, ان کی اپنی فطرت ہے. کفار نے میرے نبی کو لہو لہان کر دیا. صحابہ نے عرض کیا سن دعا فرمائے, تباہ و برباد ہو جائے. میرے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے, کیا دعا مانگی؟ اللہ مغفر لقومی فإنهم لا يعلمون. اے اللہ ان کو بخش دے, ان کو
سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی بینائی لوٹ آئی, واپس چلا گیا. رات گزر گئی, صبح ہو گئی, سب گھر والے جاگ گئے. اما جی نے کسی سے ذکر نہیں کیا کہ آج کیا ہوا ہے. کوئی آدمی آیا, تھوڑی دیر گزری, ایک شخص اسے اپنے بچے ساتھ لیے, سر پر برتن دہی کا کھایا ہوا آ گیا. اور تو کون ہے؟ میں غیر ہوں, میں بیگانہ ہوں, میں آشنا پڑھنے کے لیے آیا ہوں. مجھے یہاں سے خیر ملی ہے, فیض ملا ہے. میں رات کو چوری کی نیت سے آیا. اس گھر میں خاتون تھی, اس نے میری لیے دعا کی میری آنکھیں سلامت ہوگی. توبہ کرتا ہوں, ایمان لاتا ہوں, توبہ کرتا ہوں. سبحان اللہ. کوئی تبلیغ کی ہے, کوئی دورے کیے, کوئی گھومے پھرے نہیں. کیا ہوا؟ رب سے رابطہ پہلے تھا, بڑا مضبوط تھا. آج رتبہ محسوس ہوئی, اللہ تیرا ہی بندہ ہے. میں دعا کرتی ہوں بینائی عطا فرما دے. اللہ پاک نے بینائی ظاہری بھی دی, باطنی بھی بینائی دے دی. یہ آنکھیں بھی روشن, دل کی آنکھیں. کامل کے قدموں میں ایک لمحے کے لیے آیا, چور ہی آیا. اس لیے کہتے غوث اعظم نے چور کو قطب بنا دیا تھا. ان کے لیے کچھ مشکل نہیں, کہتے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, کچھ مشکل نہیں. حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ ایک کوچے سے گزر رہے ہیں. کوچہ تنگ سا ہے. ایک چور ادھر سے آ رہا ہے جس کا پیشہ چوری, رازداری, گھروں کو لوٹنا, گھروں کے چراغ گل کرنا, ویران کرنا پیشہ بنا رکھا ہے. اب راستہ تنگ ہے نا, تو کپڑے سے کپڑا چھو گیا. اللہ کے دوست کے ساتھ اللہ کے دشمن کا کپڑا چھو گیا. رب نے فرشتوں سے فرمایا گواہ رہو, میں نے اس چور کو بخش دیا ہے. میرے دوست سے مس کر گیا اس کا لباس, اب مجھے شرم آتی ہے. میں وسط شجر سے امیدیں باہر ہلا کے سبحان اللہ سبحان. اور حضور ابو پاک علی نواز فرماتے ہیں نہیں کبھی غافل ہوئے, ہمیشہ الحمدللہ یادیں تازہ ہیں. حکم دینا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین, اللہ کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ. یہ بھی بزرگ فرماتے ہیں نہیں اخلاص پھر بھی کرو, عبادت کی برکت سے اخلاص بھی مل جائے گا. نہیں اخلاص, عبادت کرو. لوگ کہیں گے ریاکاری کر رہا ہے, ٹھیک ہے کہتے رہے, ریاکاری میں ہی سارے کام کرو. اللہ پاک آہستہ 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 بدل دے گا, بدل دے گا. حضور ابو پاک غریب نواز نے ایک واقعہ بیان کیا ہے. عبادت کا موضوع بھی چل رہا ہے اور میرے آقا غریب نواز کی یاد بھی تازہ ہو رہی ہے. سبحان اللہ. ایک فقیر بھیک مانگتا مانگتا شاہی محلات میں سے چلا گیا. اس پر نظر پڑ گئی بادشاہ کی بیٹی کی, جو حسن و جمال میں اپنا مثال نہیں رکھتی. ہو گئی عاشق. درویش نے بھی دیکھ لیا, ہو گئی عاشق ہو گیا. محبت کی آگ دونوں طرف بھڑک اٹھی. الفت کا تب مزہ ہے کہ دونوں ہوں بے قرار, محبت کی آگ ہو برابر لگی ہوئی. ایسا نہیں کہ چکور ہی اڑتا رہے, چاند کو خبر ہی کچھ نہ ہو. اڑ اڑ موئے چکور محمد سار نہ یار کمر نہ. سورج بھی اشنائی کو لو کی لندہ نیلو فر لو. یہ نیلو فر بھی سورج پر عاشق ہے نا. اور تو عاشق ہے کہ تیرے محبوب کو بھی خبر ہے نہیں, اسے کوئی خبر نہیں. ہم اس محبوب کی عاشق ہیں جو ادھر تڑپتا ہے ادھر کرم فرماتا ہے. عزیز علیہ ما عنتم, تو ذرا بھی دکھ محسوس کرے گا, میرا نبی فرماتا ہے میں اس دکھ کو میں بھی محسوس کروں. سمجھے نا. سبحان اللہ. اب فقیر چکر لگا
پیغام بھیجا لونڈی کے ذریعے کہ اس فقیر کو کہو میں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں، اگر تو وہ عمل کر لے تو ملاقات ہو سکتی ہے۔ بتاؤ، میرے ابا جی بزرگوں کے بڑے معتقد ہیں، بادشاہ سلامت، صاحب تاج و تخت، ولیوں کے بڑے معتقد ہیں۔ یہ ہمارے ہندوستان میں جتنے بادشاہوں نے حکومت کی ہے سبھی ولیوں کے دروازوں پر جاتے تھے۔ خواجہ غریب نواز کے جناب میں اکبر بادشاہ نے 150 من کی دیگ پیش کی ہے جو آج تک موجود ہے وہاں، اور اس کا مکمل ہاتھا بنا ہوا ہے جہاں دیگ فٹ ہے، جو جاتے ہیں اجمیر شریف زیارت کر کے آتے ہیں، لنگر پکتا ہے۔ یہ بادشاہ نا حضرت محبوب الہی غریب نواز کے لیے آپ کی زندگی میں آپ کا آستانہ تغلق بادشاہ محمد نے بنوایا تھا۔ باقی یہ ایک علیحدہ واقعات ہے، کہانی ہے اور بڑے اچھے یادیں ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ میرا والد بزرگوں کو بڑا معتقد ہے، تو یہ بھیک چھوڑ دے اور مسجد میں بزرگ بن کر بیٹھ جا اور عبادت کر۔ تو میں اپنے والد سے اجازت طلب کروں گی زیارت کی کہ بزرگ ہیں تو میں زیارت کرنا چاہتی ہوں، مجھے اجازت مل جائے گی تو ہماری وہاں مسجد میں ملاقات ہو سکتی ہے۔ فقیر کو بات بڑی پسند آئی، وہ بس میں جا کر بیٹھ گیا۔ اب دل میں تو خلوص نہیں ہے نا، دل میں نہیں خلوص، صرف ملاقات کی نیت سے اب مسجد میں بیٹھا۔ جس بعد مسجدوں میں معتکف بیٹھ جاتے ہیں، محلے والے گاؤں والے اچھی خدمت کریں گے، روغنی روٹیاں کھلائیں گے، دودھ پلائیں گے، یہ تو دل کا حال اللہ جانتا ہے نا۔ اچھا، بڑی شہرت پھیل گئی کہ مسجد میں درویش ہے، نہ کسی سے مانگتا ہے، نہ کچھ کھاتا ہے، نہ اس کی کوئی برادری ہے، نہ خاندان ہے، نہ گھر ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے، دنیا سے فارغ ہے۔ ایسے لوگوں کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں تاکہ کوئی دنیا ظاہر۔ شہرت پھیلی، شاہی محلات میں بھی آ گئی، وزرات تک پہنچی، بادشاہ کے کانوں میں بھی خبر پہنچ گئی۔ بیٹی نے ایک دن اجازت طلب کی، بادشاہ نے کہا بڑی خوشی ہے، جاؤ، ایسے لوگوں کی زیارت کرنے سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ ولی اللہ کی زیارت کرنے سے دل، سویا ہوا دل جاگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تمہیں تو فرصت نہیں نہ ملتی، اس فقیر کو فرصت آپ نے دی ہے، اور ان آنکھوں کو خوب سیر کرا کے بڑا رجایا ہے۔ پنجابی کے نا اکھن دیدار کرا کے بڑا رجایا ہے، پھر بھی پیاسی ہے۔ ترس رہی ہے تیری دید کو جو مدت سے وہ بے قرار نگاہیں سلام کہتی ہیں۔ شہزادی آ گئی، درویش جو رات دن سجدے کر رہا تھا، دعائیں مانگ رہا تھا، رب کے گھر میں بیٹھا ہے، رب کے گھر میں بیٹھا ہے۔ یہ بڑا کمال ہے، رب کے گھر میں بیٹھ جانا بڑا کمال ہے۔ رب کے گھر کی زیارت کر کے آتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، مبارکیں دیتے ہیں، کیا کیا؟ رب کا گھر دیکھ کر آیا ہوں، یہ بڑی بات ہے۔ اور جو رب کے گھر میں بیٹھ جائے، یہ سارے ہی رب کے گھر ہے نا۔ لیکن ایک بات بتاؤ، رب اپنے گھر سے ملتا نہیں ہے، اس کے ملنے کے اور راستہ بھی ہے۔ ہر آدمی اپنے گھر سے مل جاتا ہے، آج مجھے کام ہے، ہاں گھر پر آ جانا، میں انتظار کروں گا۔ رب اپنے گھر میں نہیں ملتا، اس کے ملنے کے اور ٹھکانے ہیں، ہے بے ٹھکانہ، اس کا اور کوئی نشان ہے، بے نشان ہے، کوئی اور صورت ہے، اس کی کوئی صورت نہیں۔ طالب بیا تار سانم روز ابن با خدا، طلب رکھتا ہے کہ آجا میں تجھے بلا رہا ہوں، پہلے دن خدا تک نہ ملاؤں، میرا گریبان تیرا ہار۔ وہ لوگ ہیں جو بلاتے ہیں ملاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آ گئی شہزادی، آ کر سلام کیا، بیٹھ گئی، درویش نے نظر اٹھا کر دیکھا ہی نہیں، انہیں آگے بڑھ کر آگے پھر سلام کیا، لونڈیے نے متوجہ کیا،
خادموں نے شہزادی آئی ہے، درویش نے کوئی جواب نہیں دیا، توجہ ہی نہیں کی۔ اس شہزادی نے کہا یہ راستہ بھی تو میں نے تجھے دکھایا ہے، تو اب ملاقات کے لیے میں آئے کوئی بات کر۔ خدا کی قسم ایسا لاجواب جواب دیا، میرے دل کے سارے دریچے کھل گئے۔ کاش یا اللہ مجھے بھی توفیق مل جائے۔ وہ درویش بھیک مانگنے والا کیا کہتا ہے، اے شہزادی تیرا حسن و جمال اپنی جگہ پر، اب مجھے ایسا لطف آیا میں خدا کو چھوڑ کر کسی کو بھی جاری ہے۔ تیرا احسان ہے، تیرا احسان ہے، تیرا احسان ہے۔ یہ میرے نبی کا احسان نہیں۔ اس ہندوستان میں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، اللہ کے نبی نے ہمیں کلمہ دے دیا، ہمارے دل روشن ہو گئے، ہمیں قرآن مل گیا، ہمیں آنکھوں کا نور، دل کا سرور مل گیا۔ سبحان اللہ، یاد رکھنے کے قابل ہے بات، یاد رکھنے کے قابل ہے۔ تو عبادت کی ابتدا ریاکاری سے اور آخری نقطہ خلوص سے الہی، خلوص سے الہی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اپنے رب کے حضور سجدے کریں، عبادتیں کریں، ریاضتیں کریں، زہد و تقوی اختیار کریں، سچ بولیں، حلال کھائیں،